معاشرہ سب سے زیادہ میلا اس لیے ہوا ہے کہ سوچیں بڑی میلی ہے. ہر بندہ ہی برا ہے ہماری نظر میں، ہر شخص ہی چھوٹا ہے، ہر آدمی حقیر ہے، ہر آدمی دنیا دار ہے، ہر آدمی برا ہے. تو اچھے بندے کہاں سے ملیں گے؟ ہم لوگوں نے کہہ کے نا مولوی بھی برے، پیر بھی برے، درویش بھی برے، سیاستدان بھی برے، جتنے لوگ امیر ہوئے سارے 2 نمبر طریقے سے ہوئے. تو خدا کے بندو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا زیادہ لوگ گمراہ ہو سکتے، زیادہ لوگ اچھے ہوں گے. اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں، پھٹ رہی. تو یہ ہم نے کیسے گمان کر لیا کہ لوگ برے ہیں؟ میں ملک سے باہر تھا تو مجھے وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کی حالت بڑی خراب ہے، لوگوں میں نفسا نفسی ہے. میں نے کہا نہیں، آپ باہر بیٹھیں، آپ کو کیا پتا، آپ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا. کوئی نفسا نفسی نہیں. آج بھی ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک بابا جی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 13 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں. کس نے آپ کو کہا نفسا نفسی ہے؟ مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجدیں خوبصورت بنی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں سخاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ افطاری کے ٹائم سامان مسجدوں میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں کھانے والوں سے؟ کدھر ہے نفسا نفسی؟ کون کہتا ہے برائی ہے؟ حافظ زیادہ ہوتے ہیں سنانے والے اور مسجدیں کم ہیں. کون کہتا ہے نفسا نفسی ہے؟ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ہم لوگ جب گمان اچھا کر لیں گے نا، گمان، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے لفظ ہیں، فرمایا اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے، اچھی سوچ بھی اچھی. تو کچھ نہ کر، بس اچھا سوچتا رہ، رب تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. ضروری نہیں کہ وہ جو 2 بندے وہاں کھڑے ہیں نا چوک پہ، وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں اتنا اہم نہیں، ان بیچاروں کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو اہم سمجھ لیتا ہوں کہ ساری دنیا جی میرے ہی خلاف ہے، اور رہنے دے یار، اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا. لوگوں کو اور بھی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ تیرا ہی کام ہے بس. جس وقت بھی اماں کہتی ہے نا بچے کو کہ بیٹا ذرا 10 منٹ آنا، میرے پاس بیٹھنا، تو بہو اسی وقت ہی سمجھ لیتی ہے کہ میرے خلاف میٹنگ ہونے لگی. او بھئی اس کا بیٹا ہے، اس نے پالا ہے، جوان کیا ہے، 20 سال رہا، جب تو نہیں آئی تھی تب بھی اس کے پاس تھا. تو یہ کیسی بات عجیب ہے کہ وہ جناب میرے خلاف ہی بات ہوگی. اسی طرح جس وقت بھی بیوی اپنے خامن سے کہتی ہے کہ ذرا علیحدگی میں میری بات سنیے گا، تو ضروری تو نہیں اس کا معنی یہی ہو، توجہ ہے نا میری بات پر، کہ وہ وہاں میٹنگ اسی طرح کی ہونے لگی ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں. ہوتا یہ ہے میرے عزیزو کہ ہمارا جب گمان اچھا ہوتا ہے، ہماری جب سوچ اچھی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم لوگوں کو خراب کر دو گے. تمہاری جاسوسیاں خراب کر دیں گی، تباہ کر دیں گی معاشرے. اچھا ہی سوچ رکھے، اچھے طریقے سے وقت گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور نے نیا نکاح فرمایا تھا، ایک زوجہ حضور کے ساتھ تھی، تو میرے قریب سے حضور گزرے تو 1-2 یہودی بھی کھڑے تھے. تو نبی کریم اپنی اہلیہ محترمہ کو، ام المومنین کو، زوجہ کو گھر چھوڑ کے تو واپس آئے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے کہ عمر یہ کوئی غیر نہیں تھی، میری بیوی تھی. اور یہ کہہ کے حضور چلے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں فٹافٹ پیچھے حاضر ہوا اور دست بس عرض کی حضور میں نے کچھ سوچا تو نہیں، یہ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تیرے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ سوچ رہے تھے یہ بی بی کون ساتھ جا رہی ہے، تو میں نے ان کی بدگمانی کو دور کیا ہے. یار موٹر سائیکل پہ جو عورت اور مرد جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ برے ہی ہوں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے. اپنی سوچوں کو صاف ستھرا کریں، اچھا کریں. پاکیزہ سوچوں والے لوگ پاکیزہ معاشرے بناتے ہیں، ان کے تعلقات قریب رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. اور جب سوچیں گدلی ہو جاتی ہیں، میلی ہو جاتی ہیں، جب انسان ہر وقت دوسرے کو حقیر جانتا ہے. ہمارے بزرگوں کی سوچ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی کی ملاقات ہو گئی. جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھوڑی تھی لیکن درویش تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر مبارک بھی زیادہ تھی، عبداللہ ابن مبارک کی بڑی عمر کے تھے. محفل کا اختتام ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے شفیق دعا آپ کریں. وہ کہنے لگے نہیں آپ ہی کریں. انہوں نے کہا نہیں، آپ بڑے ہیں،
عمر آپ کی زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو آپ کی زیادہ ہیں نا، لہذا دعا آپ کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے نہیں بیٹے تیری عمر کم ہے تو تیرے گناہ بھی تو کم ہی ہے نا، لہذا دعا آپ کریں۔ تو سوچ ہے نا، اگر آپ اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں، اس کو اچھا کر لیتے ہیں، میٹھا کر، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ مینوں کی مصیبت پئی ہے، اماں نوں بھی میں ہی خرچہ دیاں، یہ بھی ایک سوچ ہے، اور بھائی کا بھی میں ہی خیال رکھوں اور یہ سارے میرے پاس ہی آ جاتے ہیں، ایک سوچ یہ ہے۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ کتنا میں خوش بخت ہوں کہ اللہ نے یہ ساری نیکیاں میرے حصے میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ اس نے میری بڑی تربیت کی۔ کہنے لگا نہیں پیر صاحب، میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، وہ نہیں میرے ساتھ رہتے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اچھی سوچیں۔ پاکی امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سارا بغداد جو تھا وہ حضرت بشر آفی کی عزت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں جانور بھی حیا کرتے تھے۔ جب وہ ننگے پاؤں گلیوں میں چلتے تھے تو چوپائے بھی گوبر نہیں کرتے تھے، عزت کرتے تھے سارے۔ پر بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا مجھے نہیں یہ پیر اچھا لگتا۔ کچھ لوگوں کو نہیں نا پیر اچھے لگتے، وہ کہہ دیتے ہیں جعلی ہیں سارے، ہاں جی سیاستدان اصلی ہیں سارے، بولتے نہیں آپ لوگ، ناراض ہیں آپ کہ سیاستدانوں کے سپورٹر ہو؟ سیاستدان اصلی سارے تاجر۔ لیکن آپ دیکھ لیں جتنا پروپیگنڈا دینی لوگوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور جب دینی لوگوں کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے دنیا دار ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ دعا فرمائے اللہ اہل حق دینداروں کو ایک جگہ پہ جمع فرما دے۔ یار آمین تو کہہ دو کم از کم، اس میں اتنا تو تعاون کر دو نا، آپ کی مہربانی۔ تو وہ کہنے لگا تاجر کہ مجھے نہیں اچھے لگتے تھے حضرت بشر آفی، بھائی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ تو دلیل سن لو۔ کہنے لگا جی وہ نا جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں مسجد میں پڑھتے۔ وہ پتہ نا امام صاحب کو لوگ پابند کرتے ہیں، کہتے تو نے سنتوں سے پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھنا ہے، اور عصر کی سنتوں سے بھی پہلے۔ مقتدی کی مرضی ہے وہ چوتھی رکعت میں شامل ہو یا تیسری میں، لیکن امام صاحب کو اس کو پابند کرنا ہے۔ کہتے جی قاری صاحب پہلیاں سنتا ہی نہیں پڑھتے، عصر کی بھی اور عشاء کی۔ تو میں کہتا ہوں جب اللہ پابند نہیں کرتا تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو خیر مؤکد ہیں، جب اللہ رسول نہیں پابند کر رہے تو آپ یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ بھائی نفل پر اللہ رسول پابند نہیں کر رہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آمدام برسر مطلب کہنے لگا جی مجھے اس لیے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر آفی کہ وہ نا جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے، باقی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا تو وہ تاجر ایک دن کہنے لگا چلو میں تفتیش کرتا ہوں یہ بابا کہاں جاتا ہے نماز پڑھ کے۔ حضرت بشر آفی نے فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جیسے ہی آپ باہر نکلے نا وہ تاجر چھپ کے پیچھا کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ جناب بشر آفی رحمت اللہ علیہ نا ایک نان بائی کی دکان سے نان خریدے۔ کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے اس نے نہ نوافل اور سنتیں چھوڑ دیں۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب لیے، کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ تھوڑا آگے بڑھے اور جنگل میں وہ چلے گئے تو میرے دل میں پھر گمان آیا کہ بابا نا مریدوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے نان کباب کھائے گا، اور واپس آئے گا تو خشک روٹی کھا کے لوگوں کو بتائے گا کہ میں سادہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدگمانی پہ بدگمانی کیے جا رہا تھا، جنگل کا تھوڑا سا راستہ جب گزرا نا تو ایک کچا مکان آیا، ٹاٹ کا پردہ، پرانے زمانے کی کنڈی۔ کہتے ہیں جناب بشر آفی نے دروازہ کھولا، اور جب آپ اندر گئے تو میں باہر سے دیکھ رہا تھا کہ ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بزرگ چارپائی پہ لیٹے، اور کہتے ہیں ان کے منہ سے رطوبتیں نکل رہی ہیں۔ جناب بشر آفی نے کھانا رکھا اور فٹافٹ پہلے بابا جی کو سیدھا کر کے لیٹایا، اور پھر ایک مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، اور پھر اپنی پگڑی کھول کے اس میں ڈبو کے بابا جی کا منہ دھویا، اور پھر جب پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں رکھا تو بابا جی رو پڑے۔ کہنے لگے بشر آفی یار مجھے تو اپنے بھی چھوڑ گئے، پر 14 سال ہو گئے تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے، تو کب تک آئے گا؟ کب تک تو یہ ڈیوٹی کرے گا؟ میں زندہ لاش پتہ نہیں کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ بس کر دے یار، چھوڑ دے۔
کب تک تو یہ ساری ڈیوٹیاں کرے گا؟ حضرت بشر حافی نے نا بابا جی کے آنسو پونچھے اور کہنے لگے اب نہ کہیے گا کہ آپ بوجھ ہیں، اب نہ کہیے گا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے، میں ننگے پاؤں چلتا ہوں تو چوپائے بھی گوبر نہیں کرتے، تو یہ میرے چلے اور عبادتوں کی وجہ سے نہیں، میں آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ وہ جب آپ نے یہ لفظ کہے کھانا کھلایا تو کہنے لگے بابا جی معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی، جمعے کا دن تھا، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں۔ یہ بات کر کے جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ جب باہر آئے نا، وہ تاجر کہتا میں دروازے پہ کھڑا تھا، حضرت نے دیکھا یہاں کیسے؟ کہتے میں نے کہا حضور معاف کر دے، جس چیز کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو سب سے بڑی نیکی نکل آئی ہے۔ ارے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہا جس کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو نیکی نکل آئی۔ قدموں میں بیٹھ گیا، کہا مرید کر لیں۔ فرمانے لگے ایک شرط ہے پہلے میری، ایک شرط۔ کا وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ بات میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ یہاں پیر صاحب کی کرامت ہو جائے نا تو وہ فیس بک پہ دی جاتی ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے، جیڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ یہاں تو بھائی بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتانا جا کے کہ فرق پڑتا ہے تاکہ لائنیں لگ جائیں۔ خدا کے بندو وہ لوگ محفوظ کرتے تھے ان چیزوں کو تاکہ قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کسی کو بتائے گا تو نہیں، زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، اس نے بعد از انتقال بتایا۔ سوچ اچھی رکھیں۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ اگر آپ کو ایسا نظر آئے کہ بظاہر آپ کو محسوس ہو کہ یہ غلطی ہے تو تعویل کریں، اس کا اچھا پہلو نکالنے کی کوشش کریں، لیکن بدگمانیاں اپنے دلوں میں بٹھا کے اپنے ذہن کو میلا نہ کریں۔ پاکستان میں 5 لاکھ سے زیادہ مریض ہیں ٹینشن اور ڈپریشن کے، جڑے کہندے نے سوڑ پیندی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کافی سارے ہیں نا، ٹینشن ڈپریشن بڑی سوڑ۔ وہ 5 لاکھ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، دوائی کھاتے ہیں، اور جو گھروں میں ٹینشن لیتے ہیں اور ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہیں، اور جو موٹر سائیکل پہ ہر وقت غصہ ہی کرتے رہتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا حال ہے۔ 5 لاکھ تو رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ جتنے ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہیں ان سب کو ڈاکٹر پہلا مشورہ یہ دیتا ہے کہ اچھا سوچا کرو۔ کیا کرو؟ بولیے۔ مطلب اگر اللہ نے اس بندے کو زیادہ پیسے دیے ہیں تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے اسے جس حال میں رکھا اچھا رکھا، مجھے جس حال میں رکھا اچھا رکھا۔ مجھے تو یہ حکم ہی نہیں تھا سرے سے کہ میں اس بحث میں جاتا۔ پہلی بات یہ کہ سوچ اچھی رکھیں، اور دوسری بات اخلاق عالیہ میں خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہاتھ نہ پھیلائیں کبھی بھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا حضور۔ میرے رسول کریم علیہ السلام اس چیز سے صحابہ کی توجہ ہٹاتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس قدر زیادہ ٹیمیں ہیں چندہ جمع کرنے والی کہ چندہ دینے والے پریشان ہیں کہ دینا کہاں پہ، اس قدر زیادہ۔ اور آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اپنے پیسوں پہ نہیں جینا، دوسروں کے پیسوں پہ گزارا کرنا ہے، لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے۔ ہمارا ذہن بنتا جا رہا ہے، اور ڈھیروں نوجوان ہیں جو سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سہارے خوابیں دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں کھلے، اور میری لندن والی پھپھی اگر مہربان ہو گئی تو پھر تو کام بن گیا۔ یہ بزدل قومیں ہیں جو اس طرح سوچتی ہیں کہ پکڑ دکڑ کے دائیں بائیں جا کے میں گزارا کر لوں گا۔ ترمذی شریف کے لفظ، صحابی وہ والے کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی ہوگا، حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالی، جو رویا کرتے تھے کہ حضور یہاں دل نہیں لگتا تو وہاں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا۔ تو ان کی اس چاہت پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔
حضرت صوبان بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو ایک. تو حضرت صوبان بن مالک عرض کرنے لگے حضور مجھ سے وعدہ لے لیں، آپ بے شک نہ کریں، میں تو غلام ہوں نا، غلام برابری تھوڑی کرتے، آپ مجھ سے لے لیں، آپ بے شک نہ کریں. تو حضور نے فرمایا نہیں، ایک تو کر میرے ساتھ، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وعدہ کر، وعدہ کر، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، وہ تو عین اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ایک ہے سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا اور پلاننگ کرنا لوگوں کو کھانے کی، لوٹنے کی. یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں. خودداری، عزت نفس، وقار، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا اور کہنا یہی میرے حق میں بہتر تھا جو رب کریم نے مجھے دیا ہے. یہ آپ کو مطمئن کرے گا، یہ آپ کو سکون دے گا، یہ چیز آپ کو طاقتور کر دے گی، یہ آپ کے مزاج میں پختگی لائے گی، یہ آپ کو کھڑا ہونا سکھائے گا کہ جو اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا مجھے رب کریم نے عطا فرمایا. نہ کبھی کسی کے مال پر توجہ کریں، نہ پیسے پر توجہ کریں، نہ کسی اور جانب کبھی خیال کریں، جو اللہ نے دیا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، رب تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے. خودداری سے جیے، عزت نفس سے. حضرت حکیم بن حزام بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن وعدہ لیا. فرمایا حکیم میرا دل کرتا ہے تجھ سے وعدہ لوں. حضور حکم کریں. فرمایا وعدہ کر، زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا. عرض کی حضور ہو گیا وعدہ، میں کبھی کسی سے سوال. بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے. ایک دن بیٹھے تھے گھوڑے پہ، ہاتھ میں درہ تھا، درہ نیچے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا. حضرت حکیم بن حزام بڑی مشکل سے نیچے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو بیٹھا نہیں جا رہا، تکلیف ہو رہی، بمشکل بیٹھے. غلام عرض کرنے لگا حضور کو کام تو نہیں تھا نا کہ مجھے بتا دیتے، میں درہ پکڑا دیتا. تو آپ فرمانے لگے تکلیف ہوئی تو کیا ہوا، دل تو میرا ٹھنڈا ہوا ہے نا. میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو نہیں کروں گا تو لہذا نہیں. ہم تو بلا وجہ کے محتاج بن گئے، بلا وجہ، بلا وجہ کی محتاجیاں، بلا وجہ کے معاملات. تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑا معیار بنائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. اب نہ لوگ مولوی صاحب، پیر صاحب میری طرح کے اچھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، وہ کسی دکان پہ چلے جائیں تو سمجھتے ہیں انہوں نے پیسے دینے ہی نہیں، تو حضرت صاحب ہیں. اعلیٰ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ، سرسوں کا. دکاندار کو بوتل دی، فرمایا یہ تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی. تو اعلیٰ حضرت پہلے یہ بھی دیکھو اتنے بڑے امام ہیں اور تیل لینے خود چلے گئے. اب تو اپنے گھر کے سبزی کا تھیلا اٹھاتے بھی شرم آتی ہے نا لوگوں کو. تو کہا یہ بھر دو. اس نے بھر دی تیل کی بوتل. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، پر آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، ویسے 5 آنے کی ہے. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دی اور جملہ بڑا تاریخی بولا. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. یہ ریٹ لگایا تو نے، کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے. مجھے نہ لودھرا سے ایک صاحب نے فون کیا، ٹائم چاہیے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. کہنے لگے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیں. میں نے کہا بھائی کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، باقی تو انسان اللہ کے حوالے ہی ہے نا، وہ اللہ اسباب بناتا ہے تو بندہ پہنچتا ہے. نہیں آپ اکاؤنٹ نمبر دیں. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، نہ میرا کوئی ایسا مزاج ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے. کہنے لگے جو تسی اکاؤنٹ نمبر نہیں دیں دے پھر تسی آؤندے بھی نہیں. اتنا برا حال ہو گیا، اتنا برا حال. ابھی شاید آج کی بات ہے، دوپہر میں ایک صاحب میرے اوپر پیسے پھینکنے کے لیے اٹھے تو میں نے انہیں منع کہنا میرا شوق ہے 10-10 دے نوٹ. میں کہ شوق ہے پھر 5-5 ہزار دے لیا، شوق دا پتہ لگے. عجیب فلسفہ ہے ہمارا، یعنی صرف دکھلاوا ہی کرنا ہے. اور یہ کوئی نعت خواں آپ سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرے، کوئی مولوی کوئی قاری کبھی ڈیمانڈ نہ کرے اگر آپ مارکیٹ نہ بنائیں تو. نے مارکیٹیں بنائی ہیں تو دکاندار آئے ہیں میدان میں.
آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو دکاندار کبھی دکانداریاں جو چیز خریدی نہ جائے وہ پھر بیچتا بھی کوئی نہیں. آپ نے خریدنا شروع کیا ہے تو لوگوں نے بیچنا شروع کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے ہمارے، علامہ ارشد القادری رئیس القلم. وہ کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو بلایا جلسے پہ جمشید پور، تو آپ تشریف لائے. نذرانہ قبول کرنا یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کو حضور نے کچھ دیا تو کہا حضور نہیں ضرورت نہیں، تو فرمایا عمر رکھ لو، جو خود بخود ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ رکھ لو. تو حضور مفتی اعظم ہند جب واپس جانے لگے تو علامہ ارشد القادری کہتے میں نے لفافے میں ڈال کے تھوڑے پیسے دیے. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مجھے کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے، نذرانہ ہے. میرے منہ سے نکل گیا کہ کرایہ ہے آنے جانے کا، میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا حضور کرایہ ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے لپیٹ کے لفافہ دوبارہ میری جیب میں ڈالا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے رکھ پیسے اپنے پاس، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں جو کرایہ دے اور بلا لے. میں کرائے کا مولوی نہیں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں محمد عربی کی محبت کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کرائے کا نہیں کہ جس نے کرایہ جمع کرایا اس کے گھر چلے گئے، کوئی معنی نہیں. زندگی میں خودداری پیدا کرے، عزت نفس. حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں جناب سالم بن عبداللہ بن عمر. امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، بڑے درویش تھے. بزرگوں نے جہاں صوفیاء کے نام لکھے ہیں وہاں ان کا بھی نام لکھا ہے. طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا. اب وہاں بھی آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں یہاں سے رشتہ دار تو جو بیچارہ وہاں گیا ہوتا ہے اس کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ ملنے نہ آیا تو شاید رشتہ داری خراب ہو جائے. وہ اتنا امیر ہوتا تو بیچارہ سعودی عرب ہی جاتا، ادھر ہی کچھ کر لینا تھا اس نے. لوگ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں پیر صاحب میں آ نہیں سکتا، مجبور ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. بھائی پیر صاحب یہاں پیری مریدی کرنے ہیں کہ اللہ رسول کو راضی کرنے آئے ہیں؟ تو اپنا کام کر جس کام تو آیا ہوا ہے. وہاں جا کے بھی یہ فلسفہ رہے گا، ہم نمبر لکھ کے لے جائیں گے، کیا معنی ہے اس بات؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو خلیفہ آ گیا وقت کا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. بالکل آپ نے جب مکمل کیے 7 پھیرے بیت اللہ کے تو آپ کھڑے تھے دروازے کے سامنے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے. تو آ گیا السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں امیر ہوں، مکے کا گورنر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ یہی کہتے ہیں نا کہ سیاستدان رئیس وڈیرے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت سالم بن اس کا بھی پہلی دفعہ کسی درویش سے پالا پڑا تھا. آپ فرمانے لگے یار کس نے تجھے امیر بنا دیا مکے کا؟ تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، بڑا بیوقوف ہے، کس نے تجھے گورنر لگا دی؟ وہ کانپنے لگا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں، یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ شعر سننا، کسی شاعر نے شعر لکھا ہے، اس نے کمال کر دیا. کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں یہ کیا بات، یہاں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میرا ابھی ذہن بنے گا کہ مجھے دے جائے 2-4 ہزار، چل دوڑ جا. وہ کہتا مجھے پیروں تک پسینہ آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی بندے ہیں دنیا میں، بھگا دیا، نکل گیا. اب وہ جب حضرت طواف کر رہے تھے تو وہ باہر جا کے، اور یہ یاد رکھ لیں دنیا کو آپ جتنا بھگائیں گے اتنی آپ کے پیچھے آئے گی، یہ اصول ہے. اور جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے دوڑے گی. آپ نے اس کو کہا دوڑ جا، وہ نکل گیا. اب باہر جا کے مسجد الحرام سے باہر، جس طرح آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکل کے کھڑے ہوتے، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہو کے وہاں انتظار کرنے لگا. حضرت سالم بن عبداللہ فارغ ہو کے باہر آئے تو کہنے لگا حضور ایک گزارش کر لوں؟ فرمایا کرو. کہنے لگا جی وہاں تو بیت اللہ سامنے تھا، اب تو سامنے نہیں نا، چلیں ابھی کوئی حکم کر دیں. تو آپ فرمانے لگے چل پھر بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کر بات، کیا مانگوں؟
کہنے لگا جی دین تو آپ کے پاس ہے، میں تو دنیا دار ہوں۔ تو حضرت مسکرائے اور ماننے لگے جا دوڑ جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے تو اس سے کبھی نہیں مانگی کہ یا اللہ دنیا دے، میں تو اس سے بھی دین ہی مانگتا رہتا ہوں، اس کا فضل ہی مانگتا رہتا ہوں، اور تو مجھے خودداری پیدا کر۔ نوجوانوں کو بڑی ضرورت ہے عزت نفس کی، بڑی ضرورت۔ رکشہ چلا کے پڑھائی کر لو، قرضہ اٹھا کے نہ کرنا۔ رکشہ چلانے میں عزت ہے، قرضہ اٹھانے میں رسوائی ہے۔ ہاں کوئی پیشہ دنیا میں برا نہیں، ایک ہی برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اس سے بچ جاؤ۔ یہ قرضے، یعنی اماں کو کہہ رہے ہو کہ اماں کسی سے پیسے پکڑ دے، میں نے داخلہ جمع کرانا ہے، اتنا تیرا قد ہے، جا کے 3 مہینے کی چھٹیاں مزدوری کر، کام کر، ڈیوٹی کر، اور پھر اس سے پڑھائی کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ، اور پھر جوان ہونے کے بعد وہ ابا جی کو تانا دے رہے، کہتے ہیں بھائی تو کچھ کمایا نہیں، تو چل پتر تو بڑا ہو گیا، تو کما لینا، پتہ چلے کہ تو کیا کرتا ہے۔ یہ کمزوری ہے مزاجوں کی کہ ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھتے ہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھ لیا تھا، حاتم طائی سے، کہ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا بالکل دیکھا ہے۔ کہ وہ کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا ایک لکڑ آ رہا، لکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہے، مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، سارا شہر آیا، تو میں نے سوچا ذرا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا، میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا، جا کے میں نے دیکھا کہ ساری دنیا آ گئی، وہ لکڑ آ رہا، لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ تو میں نے اسے جا کے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حاتم طائی کی آج دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتا تو ہے، پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، ایک کسی کے دسترخوان پہ نا مجھے مزہ کوئی نہیں آتا، ہاتھوں کی کمائی کا چسکا۔ میں نے اپنے ابا جی سے ایک دن پوچھا بھائی تو انہوں پسند کی ہے؟ کہنے پتر جدوں بھوک لگی ہوئے سارا کچھ ہی پسند ہے، تو نہ لگی ہوئے تو پھر ولیمے پہ جائیں نا، پھر بندہ نخرے کرتا رہتا ہے، یہ کیا بنا لیا، یہ کیا۔ بھوک لگی ہو، یہ تجربہ کریں آپ، بھوک لگی ہو تو اچار کے ساتھ جو کھانا مزہ دیتا ہے نا دوپہر کا، کیا بات ہے اس کی، وہ تو دہی کے ساتھ بھی انسان پورا سیر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بڑا مزہ آیا جی آج۔ اصل بات یہ تھی کہ بھوک لگی تھی اور محنت کی کمائی۔ اور ایک اور بات بھی، یہ جو آدمی 5 لاکھ روپے کماتا ہے نا مہینے کے، اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی پیسے دیکھنے کی، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہ میری دولت کدھر ہے، اور بینک سے آگے نکل جاتی ہے۔ پیسے کماتے ہوئے دیکھنا ہے تو مزدور کو دیکھو، جب اسے شام کو دیہاڑی ملتی ہے نا تو وہ پہلے ہاتھ صاف کرتا ہے، پھر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ، پھر وہ پکڑتا ہے، اور جو 4000 روپے کی روٹی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں وہ صحیح شکر نہیں ادا کرتے۔ شکر تو وہ ادا کرتا ہے جو صبح پونے میں 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، اور دوپہر کے وقت تک نا وہ 4 پونا روٹیاں ایک برابر ہی ہو جاتا ہے سارا کچھ، اور پھر وہ جب کھولتا ہے اللہ اکبر، اور پانی کا پیالہ پاس رکھتا ہے، اور پھر وہ 2 روٹیاں خشک کھا کے اچار کے ساتھ وہ جب آسمان کی طرف ہاتھ باندھتا ہے نا، اگرچہ رب کریم تو ہر طرف ہی ہے، وہ جب کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ شکر اس کا نام ہے، اس کا نام شکریہ ہے۔ تو مزیدار زندگی گزارو، مزیدار، یہ مزیدار زندگی ہے مزدوری کر کے کھانا، یہ لطف والی زندگی ہے اپنے پیسوں سے جینا، یہ لطف والی زندگی ہے اپنے اخراجات کے اندر قائم رہنا۔ باتیں چونکہ زیادہ کر نہیں سکتا، سمیٹنا چاہ رہا ہوں، تو حاتم طائی کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا، واپس آنے لگا تو اس لکڑہارے نے مجھے آواز دی، کہنے لگا بیٹا دعوت پہ جا رہے ہو تم بھی؟ میں نے کہا میں بھی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس نے نا مجھے بلایا، اور جب میں قریب آیا تو اس نے 5 آنے مجھے دیے، 5 دینار دیے، کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم طائی کو نہ دینا، وہاں جو لانگری لنگر پکا رہا ہو نا اسے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگ روٹی کھانے آئیں گے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا، یہ لے جاؤ ذرا نا، تو وہاں شامل کر دینا۔ فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور میں نے بابے کو سینے سے لگایا، میں نے کہا بابا میں امیر ہو کے سخی ہوں، پر تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ ایک تو سوچ اچھی رکھے، دوسرا زندگی وقار والی گزارے، عزت نفس والی،
تیسری گزارش بڑی اہم بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اپنے اوپر توجہ دے۔ کس پر؟ جی تھوڑا سا بولنے، آپ ناراض تو نہیں؟ ہماری ساری توجہ سامنے والے پہ ہے، ساری سامنے والے کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں تو اپنا حال برا ہی رہ جاتا ہے۔ اپنے اوپر توجہ کریں۔ آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے صوفیاء جب تربیت کرتے تھے نا سالکین طریقت کی، تو ان کو پوچھتے تھے کہ اب تیرا حال کیا ہے؟ وہ حال کیا ہوتا تھا؟ عاجزی کتنی ہے، غرور کتنا ہے، ریاکاری کتنی ہے، تو اخلاص کتنا ہے۔ ان چیزوں پہ توجہ کریں۔ آپ حسد تو نہیں کرتے کسی سے، آپ کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے، آپ کسی شخص کے بارے میں بغض حسد عداوت تو نہیں رکھتے۔ اپنے اوپر توجہ کریں۔ حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے ہیں، رسالہ کشیریہ میں صاحب رسالہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی، کھانا میں کھلا چکا تھا، لوگوں کی دعوت کر چکا تھا، پروگرام میرا بن گیا تھا، گھر میں بیٹھا تھا تو میری اماں نے نا مجھ سے کہا کہ بیٹا ذرا پانی تو پلانا۔ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا 2-4 دنوں کے بعد حج پہ جانا تھا کہ اماں جی میں عالم فاضل آدمی اور ابھی حج پہ بھی جا رہا ہوں تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی پلا سکتا ہے۔ کہتے میں نے چھوٹے سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا۔ کہتے وہ پانی دینے لگا تو میں نے اپنے اوپر توجہ کی۔ کس پر؟ اپنے اوپر توجہ کی تو میرے اندر سے آواز آئی کہ ابو مرتعش حج پہ جانا تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے اوپر اور نظر کی تو میں سمجھ گیا یہ جو میں حج پہ جا رہا ہوں نا اس میں ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ میں حاجی ہوں۔ اماں کو پانی پلانے سے تو نہیں نہ پتا چلے گا کہ یہ اماں کو پانی پلاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اماں سے کہا کہ اماں معاف کر دے، حج میرا نفلی ہے، میں حج پہ نہیں جاؤں گا، میں اب نا 1 سال تیری خدمت کروں گا، تیرا ہر حکم مانوں گا، اور جب میں سمجھوں گا نا میرا نفس سمجھ گیا ہے پھر میں جاؤں گا حج کرنے۔ ابھی تو میرا پروگرام دیکھیں نا، بابا بلے شاہ صاحب فرمانے لگے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ انسان کھڑا تو ہو نا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اپنے اوپر توجہ کریں۔ ساری زندگی گزر گئی لوگوں کی اصلاح کرتے، اور اگر اپنا حال وہی کا وہی رہ جائے، اور یہ میں صرف علماء اور واعظین کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ اگر بولے نا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا رہتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج کل ہر بندہ نصیحتیں کر رہا ہے لیکن کر سامنے والے کو رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں کر رہا۔ اپنے آپ کو نصیحت کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، دیکھیں کہ آپ اس وقت کس معیار پر فائز ہیں۔ ایک حدیث سنیں اور اپنی بات ختم کروں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت انس بن مالک دونوں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا نا وہ جنتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے بتا دو، بعض جگہوں پہ ہے ایسا بھی کہ اسے بتا دو، لیکن یہاں فرمایا کہ جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ کون ہے؟ یہ میرے نبی پاک کا علم غیب دیکھیں۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ تو وہ جنتی ہے بندہ جو دروازے پہ آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا عجیب سادہ سا بندہ، تازہ اس نے وضو کیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں اور جوتے اس نے نا دونوں بغل میں دبائے ہوئے گٹھے جوڑ کے آ کے بیٹھ گیا۔ آپ کو بات پوچھنی تھی پوچھی اور وہ چلا گیا۔ کہتے اتفاق کی بات کہ اگلے دن بھی ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اسی ٹائم اسی لمحے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو دروازے بندہ ہے نا وہ جنتی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں دروازہ کھولا تو اتفاق کی بات وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا بندہ جنتی۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ پتہ کرنا یہ بندہ عمل کیا کرتا ہے۔
اب تو ہم یہی پتہ کرتے ہیں نا کاروبار کیا کرتا ہے، اچھے عمل کا پتہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا کام چل رہا ہے نا اس سے دکان خالی کراؤ، خود ڈال لو، اس لیے کہ اس میں بڑے پیسے ہیں، یہ سارے کما گیا تو دکان میری تو یہ کہاں چلا گیا، خالی کراؤ الا ماشاءاللہ۔ صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ عمل کا پتہ کرو، عمل خیر والا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی نے ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، تو وہ آ گئی حضرت عثمان کے نکاح میں۔ ایک دن کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں، زیادہ خوبصورت بھی نہیں، تو آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا، امیر المومنین اچھا ہے مجھے سہارا مل گیا، پر کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہاری ضرورت تھی، اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ جناب عمر مصلی کیسے آباد کرتے تھے، وہ گھر میں قرآن شریف کیسے پڑھتے تھے، وہ رب کو راضی